السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ MSLI لائف ٹی وی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس میں صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، اور کیسے امت کے اندر غلط عقیدے کو رواج دیا گیا اور علماء سو نے کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، عوام کو دھوکہ دیا اور اللہ کے صفات کو بندوں کے اندر لایا، اور آج عوام کے اندر اس کا اویئرنیس نہیں ہے، اس کے لیے وہ علم نہیں ہے، جو کہ اس خطرناک ترین بدعقیدگی کی وجہ سے اللہ کا غصہ اور آخرت میں جہنم جو ملنے والی ہے، اس کا اویئرنیس نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو اسی واسطے ہم دراصل ایک خاص موضوع پر آپ کو مسلسل لے جا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ تمام بدعقیدگیاں، خواہ وہ الفاظ کے ہوں یا اعمال کے ہوں یا اقوال کے ہوں، آپ کو میں نشاندہی کر کے کتاب و سنت سے آپ کو دلائل کے ساتھ جواب دے رہا ہوں کہ کیا کیا لفظ، کیا کیا قول یا کیا کیا عمل ہے جو ہم عام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرک ہے، اور اگر وہ کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا، ہمیشہ جہنم ہی رہے گا۔ تو میں نے اس طرح بہت سے الفاظ جو کہ آج عام اور ولیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ میں نے بتایا۔ گزشتہ کے درس میں خاص طور پر ایک لفظ لے کر میں نے بحث کی، وہ تھا گنج بخش، خزانے دینے والا، جیسے علی حجویری کو یا کوئی اور عبد القادر جیلانی کو کہہ لے یا کوئی اور ولی کو کہہ لے، یہ لفظ صرف رب العالمین کے لیے ہے، اور کسی اور کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور اس پر کوئی مر گیا تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا کہ جو کوئی شرک پر مرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب اسی طرح کا ایک خاص لفظ جو کہ عمل میں بھی ہے، وہ ہے دراصل نظر و نیاز۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز کر سکتے ہیں؟ نظر ایک ایسی عبادت ہے جس کو رب العالمین نے آپ پر واجب نہیں کی، اور بندہ خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے، یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ مثلاً کسی نے یہ نیت کی کہ میں اچھا ہو گیا تو اللہ کے نام پر 10 غریبوں کو کھلاؤں گا، 10 بھوکوں کو کھلاؤں گا، تو اب ان 10 بھوکوں کو کھلانا دراصل اس پر فرض نہیں تھا، لیکن اس نے دراصل اس کو نیت کے طور پر مان لیا، نیت کر لی، تو اب اس پر کھلانا ضروری ہو گیا، اور اللہ کے نام سے نظر کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کی مدح کی ہے جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ انسان، سورہ دہر کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو
اللہ کے نیک بندے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے جو ہمارے ہاں غلط العام ہے، وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ایسی نیت کرنے سے جلد ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ کام پورا کر دے گا، حالانکہ یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے نظر ماننا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے بخیل آدمی کے پاس سے جو مال نکلتا نہیں ہے وہ نکلتا ہے، ورنہ تو تقدیر میں جب وہ ہونا تھا تبھی ہوتا ہے۔ لیکن بخیل کنجوس جو ہوتے ہیں نا جی، وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے، لیکن جب ان پر مصیبت آ جائے تو تب وہ نظر مانتے ہیں کہ فلاں غریب کو کھلاؤں گا، اور وہ کام جب ہو جاتا ہے تو وہ کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غریب جس کو کھلانا تھا لیکن یہ کنجوس بخیل نہیں کھلاتا، تو بخیل اور کنجوس کے جیب سے مال نکلنے کے علاوہ کوئی خاص فائدہ نہیں، یعنی ایک عظمت والا عمل نہیں لیکن جائز ہے، اللہ کے نام سے نظر مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اسی کو غیر اللہ کے نام سے، قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، فلاں فلاں ان کا مسئلہ، ان کے لیے یہ دراصل نظر، یا یوں مان لیا کہ میری مراد پوری ہو گئی تو میں آپ کے قبر پہ چادر چڑھاؤں گا یا طواف کروں گا یا مٹھائی بانٹوں گا یا فلاں کروں گا، جو بھی ہے یہ کام، یہ عمل کسی اور کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نظر نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ کیوں؟ نظر عبادت ہے، عبادت کسی کے لیے نہیں ہے، اس معاملے میں سب متفق ہیں۔ نظر ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقام ساری کائنات کی مخلوق سے بلند تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس کے باوجود پورے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے لیے نظر دیتے تھے یا نیاز مانتے تھے یا آپ کے نام پر گائے وغیرہ دیتے تھے، یا 1,00,000 سے زائد صحابہ کے نام ہمیں آتے ہیں، 1,24,000 حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ آپ کے نام پر کوئی دن مقرر کر کے نظر و نیاز دیے۔ ہاں، 11ویں منائے فلاں کی نظر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو یہ سکھایا بھی نہیں کہ میرے نام کی نظر دو، نظر جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات سب کے ہاں اتفاق ہے، جس حنفی مذہب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی مذہب کے معتبر ترین کتابوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ نظر عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، حنفی ہیں، مانتے ہیں ابو حنیفہ کو، لیکن بدبخت صرف اپنی مانتے ہیں۔ جب یہ باتیں امام ابو حنیفہ سے ثابت ہیں اور ان کے حنفی مسلک کے معتبر ترین کتابوں سے لاتے ہیں، تو بھی یہ لوگ عوام کو نہ بتلاتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اسی واسطے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیکھیے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ یہ میرا حال ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حنفی المذہب کی معتبر کتاب فتاوی عالمگیری میں صفحہ نمبر 216، باب الاعتکاف، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ وَالنَّظْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ بِأَنْ يَأْتِي أَنِّي قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ وَيَرْفَعُ سَتْرَهُ قَائِلًا يَا سَيِّدِي فُلَانٍ ان قضیت حاجتی یا ان قضیت حاجی فلک فی الذہب کذا باطل اجماعا۔ کیا مطلب؟ کہا
اکثر عوام میں جو یہ رواج ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جا کر نظر مانتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ، اگر میری حاجت پوری ہو گئی تو میں اتنا سونا تمہاری قبر پر چڑھاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، فلاں کروں گا۔ یہ نظر بالاجماع باطل ہے، ہاں، باطل اجماعا لکھا ہوا ہے، سب کے نزدیک باطل ہے، ہاں، صاف طور پر۔ مزید لکھا ہے کہ جو دینار و درہم یا چیزیں اولیاء کی قبروں پر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں وہ بالاجماع حرام ہے، استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ جو قبر کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں قبروں اور درگاہوں کو چلاتے ہوئے اسی سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، ان کے لیے انہی کے مذہب کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ فقہ کی، حنفی فقہ کی معتبر ترین کتاب در مختار کے اندر، در مختار کتاب الصوم جلد 1 صفحہ 590 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے اکثر عوام مردوں کے نام پر نظریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مالی نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کے قبروں پر چراغ اور تیل جلاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بالاجماع باطل اور حرام ہے، فہو بالاجماع باطل حرام، صاف طور پر لکھا ہوا ہے در مختار میں کتاب الصوم جلد 1 صفحہ نمبر 590۔ اسی طرح در مختار کی شرح میں جو لکھی ہوئی عبارت موجود ہے جلد دوم پر 431 صفحہ نمبر پر، وہ اور کھول کے لکھ رہے ہیں کہ نظر غیر اللہ کی باطل حرام ہونے کے کئی وجوہ ہیں۔ کیوں باطل حرام ہے نظر غیر اللہ کی؟ لکھتے ہیں کہ اس کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قبروں کے چڑھاوے اور غیر مخلوق کے نام کی نظریں ہیں، اور مخلوق کے نام کی نظر جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نظر بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے جس کے نام کی نظر دی جاتی ہے وہ مردہ ہے۔ فقہ حنفی کتاب کے شرح میں در مختار کی صاف لکھا ہو جس کے نام کی نظر دی جاتی ہے وہ مردہ ہے۔ عبد القادر جیلانی کو مردہ کہتے ہیں تو ہم ہی گالیاں دیں گے، اپنے گھر کی قبر لو، وہی لکھے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہے، اور مردہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نظر دینے والا شخص مردوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، کائنات کے اندر چلانے کا، کائنات کے احوال کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ مردوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار کی شرح میں، ہاں، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431، طبع جو ہوئی ہے وہ مصر سے ہوئی ہے۔ کہا کہ صاف طور پر ایسا اعتقاد رکھنا مردے کے متعلق کہ وہ سنتا ہے یا دیتا ہے، ذالک کفر، کہ یہ پکا کافر ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، تمہارے اب کی بات ہے، تمہارے اپنے گھر کی بات ہے۔ فقہ حنفی میں اور بھی بہت سارے حوالات اسی مضمون کے موجود ہیں، میں نے 2-3 آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم پر برسنے کے بجائے اپنے مسلک حنفی مذہبی کا مطالعہ کر لیتے تو آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی مل جاتی۔ اپنے مذہب کی کتاب بھی آپ نہیں پڑھتے اور نہیں مانتے تو پھر جھوٹا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ حنفی ہیں؟ ہاں، یہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر حرام ہے، صاف لکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہم پر کیا ہے؟ حرام کیا۔ وما اہل لغیر اللہ، 2 جگہ آیا ہے اسی مضمون کی آیت، مائدہ کے اندر بھی آئی، بقرہ کے اندر بھی آئی، دونوں میں یہی فرمایا
کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل بہ لغیر اللہ. تو فرمایا کہ اہل معنی کیا ہے؟ پکارا گیا ہو، نامزد کرنا، آواز لگانا، ذکر کرنا مراد ہے. یہی تو شرک تھا کہ فلاں کی، فلاں کا بکرا، فلاں کی نیاز، فلاں کی نظر، یہی رکھنا تو کیا ہے؟ شرک ہے. اسی کے لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس پر بھی پکارا جائے وہ حرام ہے. اور یہی شرک سب سے بڑا مشرکین مکہ کا تھا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136 136. اب آگے ہی دیکھیے سب سے بڑی دلیل جو ہم بعض لوگ یہ چکمہ دے سکتے ہیں، ارے مشرکین تو صرف بتوں کی نہیں دیتے تھے، اللہ کی کہاں؟ ہم تو اللہ کی بھی دیتے ہیں اور قادر ولی کی بھی دیتے ہیں، علی حجویری کی بھی دیتے ہیں، عبد القادر کی بھی دیتے ہیں. ارے بدبختو وہ بھی دیتے تھے اللہ کی. دیکھو اللہ خود کہتا ہے، دیکھو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے تھے، اور اپنے خیال سے، اپنے زعم باطل سے کہتے تھے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے ولیوں کا، ہمارے شریکوں کا ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کی بھی دیتے تھے. مسئلہ ہی یہی تھا ان کا بھی جو مسئلہ آج مسلمانوں کا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مکے والے اللہ کے نام پر دیتے تھے نذر، صرف بتوں کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر دیتے تھے. اگر ہم بتائیں کہ بھائی یہ نذر نیاز دینا صرف اللہ کے نام پر جائز ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کو اس واسطے یہ کرتے ہیں کہ ایصال ثواب. ایصال کرنا کا مطلب ہے پہنچانا. بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کے اصل تلفظ اور حروف کیا ہیں بھی پتہ نہیں ہے. ایصال سین سے ہے، سا سے ہے، ساس سے ہے. جو 11ویں اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا نا، اسے بلا کے پوچھو ایصال ثواب کہتے ہو نا؟ ایصال صاد سے ہے، سین سے ہے، سا سے ہے، بتا دو، بلکہ نہیں بتائے گا. جہل ہے، جہل، اتنا بڑا جہل. اصل میں وہ ایصال ہے، وصل، ایصال پہنچانا. ہم ثواب پہنچا. ایک طرف دیکھیے کیسا دوغلا عقیدہ ہے، ایک طرف خود مانتے ہیں ان کو ثواب کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سب کو دیتے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، پھر ان کو ثواب کی ضرورت کیا ہے جی؟ ان کو ثواب کیوں پہنچاتے ہو؟ یہ تو بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، ان پر کائنات کا نظام کھلا ہوا ہے، یہ دراصل کائنات پہ تصرف کر رہے ہیں اور تمہارے مسائل کو حل کر رہے ہیں، پھر ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کھلا ہوا شرک ہے. لیکن شراب کا نام بدل کے کیا کر دیا؟ کچھ اور رکھ دیا، بس مسئلہ ختم. اب شرک کو شرک نہیں بول سکتے نا، شرک بول کے کر نہیں سکتے نا. اس واسطے کیا کیا؟ عوام کو چکمہ دینے کے لیے کہا کہ نہیں اس کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. اچھا ایصال ثواب، ایصال ثواب کیوں کرتے جبکہ ان کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہاں، ہم جانور اللہ کے نام پر دیتے ہیں لیکن ثواب کرتے ہیں، ثواب کو ایصال کرتے ہیں. اور دیکھنے والوں کو یہ بات ذرا کیا ہے اچھی بھی لگتی ہے. خبر والا بزرگ ہمارے حالات جانتا ہے اور حالات کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، نفع و نقصان بھی دینے کی قوت رکھتا ہے، عالم الغیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو غور فرمائیں کہ اگر محض ثواب پہنچانا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کا تعین کر کے کیوں؟ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کی تعین کر کے کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ کبھی بھی پہنچا دو، کبھی بھی پہنچا دو نا، کبھی بھی ان بزرگ کے لیے کوئی صدقہ کر دو. اسی دن کیوں؟ اسی وقت کیوں؟ انہی کے نام کی تعین کیوں؟ گنہگار دوسروں کے لیے نہیں ہے کیا؟ انہی کے لیے کیوں؟ تو اب دیکھیے نعوذ باللہ، اگر ان کو گنہگار سمجھ کر
ان پر ثواب پہنچانے کی فکر ہو تو یہ ان کی بے ادبی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک بندے، نیک صالح بندے تھے، ان کو ثواب پہنچانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ اگر انہیں نیک سمجھ کر انہیں ایصال ثواب کا مستحق سمجھ لیا گیا ہے تو پھر ان سے بڑھ کر امت میں ایسے شخصیات بھی ہیں جو ان سے بھی بڑے نیک تھے۔ حضرات صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ان کی نیاز کبھی نہیں، صرف ان لوگوں کو نیک سمجھا، ان کو نیک نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ تابعین ہیں، تابع التابعین کی ایک لمبی فہرست ہے، ان سب کے لیے کیا نہیں ہے؟ نیاز نہیں ہے۔ تو ان کو ایصال ثواب نہیں کرنا ہے کیا؟ یہ خاص شخصیتوں کو کیوں؟ بدبختو، تمہارا شرکیہ عقیدہ دراصل یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے صاف کہہ دیا گیا کہف کی آخری آیت میں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو رب نے نیک صالح کہا۔ وہ کون؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں۔ نیاز ایک عبادت ہے، نظر عبادت ہے، لیکن کیا کیا جائے، لوگوں کی ایک ایسی کیفیت ہو چکی ہے، جہالت کی وجہ سے مزارات پر عورتوں کو بھی بطور چڑھاوا چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہاں، چیزیں ہی نہیں، عورتیں بھی چڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بات بھی ہے۔ انسان جب شرک کرنے پہ آتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے، دیکھیے۔ جیسے برہمنوں کے پاس ان کے بتوں پر چڑھاوے ہوتے تھے اور وہ بچوں کو اور لڑکیوں کو دے دیتے تھے، وہی حالت تھی، اور وہی حالت تک یہ انسان، یہ مسلمان اللہ کے رسول کا امتی بھی پہنچ جاتا ہے شرک کی وجہ سے۔ گٹر کی نالی میں چلنے والا کیڑا بھی اس سے بہتر ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ سید عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے تھے۔ سنو ان کا واقعہ ذرا۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کی مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم لگتا تھا، تو اس مجمع میں چلے آتے تھے۔ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑ گئی، لو اب یہاں سے کیا کیا دیکھیے ہو رہا ہے درگاہوں کے اندر۔ اور لکھنے والا کون؟ معتبر ترین شخصیت ہے بریلویوں کا، بابا، امام، سب کچھ، احمد رضا خان صاحب۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے تھے، اور حضرت سید احمدی بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، تو اس مجمع میں وہ آتے تھے۔ جب وہ آئے نہیں، کون ہے؟ عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے، وہ آتے کیا کرے، وہ جو ہجوم میلے میں ایک کنیز جو وہاں پر پڑی ہوئی تھی، کہاں کی کنیز؟ انہیں مزار کی کنیز، یعنی مزار پر چڑھا دیا گیا، عورت کو بھی، عورت کو مزار پر چڑھا دیا گیا تھا، وہ وہیں پڑی رہتی تھی، وہ مزار کی کنیز تھی۔ ہاں، اب کیا ہے، اس کنیز پر نگاہ پڑی، اور یہ تقوی کا عالم دیکھو، ادھر تقوی بھی چل رہا ہے، ادھر لقوہ بھی چل رہا ہے۔ تقوی کا یہ عالم کہ فوراً نگاہ پھیر لی، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری نظر تجھ پر حرام ہے۔ گناہ کی نیت کی وجہ سے انہوں کیا کرے، ایک نظر دیکھ کو پھیر لیے گئے، کہیں مواخذہ نہ ہو جائے کل قیامت کے دن، ڈر کے مارے۔ تقوی کا یہ عالم ہے، پھیر لی۔ لیکن وہ جو ایک نظر تھی نا، وہ کمال کی نظر تھی، محبت پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی۔ مزار شریف پر حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، کون؟ اندر سے بابا، آواز پورا دیکھ لیے انہوں، اوپر سے عبد الوہاب کو نظر پسند آ گئی، کنیز پسند بھی آ گئی، ایک نظر پڑی، سو سب اندر والے نیچے ہی نہ انہوں دیکھ لے گو تھے۔ تو اس واسطے انہوں پہنچتے ہی انہوں پوچھے اندر سے، کون؟ قبر سے، عبد الوہاب کیا کنیز پسند آ گئی تم کو؟ عرض کی اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ لو اب ان کا عقیدہ دیکھو کیا تھا۔
کہ کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا ہم تم کو وہ کنیز ہبہ کر دیتے ہیں، ہاں ابھی دے دیتے ہیں آپ کو، جاؤ۔ اب دراصل اور ٹویسٹ دیکھیے، بات کیا ہے، اور ٹویسٹ دیکھیے، وہ کنیز ایک تاجر کی تھی، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ حضور تو میرے لیے گفٹ کر رہے ہیں، ہبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کنیز تو جو میں نے دیکھا وہ دراصل درگاہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ کنیز کسی تاجر کی بھی تھی، تاجر کا اس پر کیا ہولڈ تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، جیسے ہی انہوں بولے گفٹ کرا، وہ تاجر بھاگتا ہوا آیا کرتے، اس نے بولا یہ کنیز میں مزار اقدس کی نظر کرتا ہوں بول کے دے کے چلا گیا۔ وہاں سے انہوں بابا صاحب ان کو دیا، لے جاوا تو گھر میں جا کو مزے کر۔ یہ لکھتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم صفحہ 310 پہ۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا، یہ لوگ مزارات پر وہ عورتوں کو چڑھاوا بھی چڑھاتے تھے اور اس پر مزے بھی لیتے تھے، اور پورے احوال نیچے خبر والے کو معلوم بھی ہوتا تھا، اور انہوں نیچے سے اسے کنیز بھی دیتے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملیں گا ایسا۔ ہاں یہ ایسے غلاظت بھرے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ شرک جو کرتا ہے نا وہ اس حد تک گرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خود احمد رضا خان کے عقیدے کے مطابق بطور نظر نیاز عورت کو دینا جائز ہے، کیونکہ وہ لا کے تاجر کیا کیا، فوراً دے دیا۔ پہلے دراصل کیا ہے، کنیز جو تھی وہ درگاہ کی تھی سمجھ رہے تھے، لیکن جس پر ان کی نظر پڑی انہیں درگاہ کی نہیں تھی، وہ تاجر کی تھی، اور تبھی بھی انہوں بغیر تاجر سے پوچھے پہلے گفٹ کر دیے۔ یہ کہاں کا بھائی انصاف ہے؟ میرے پاس کوئی چیز ہے اور کسی کو پسند آ جائے پیر کے مرید کو، اور وہ جائے اور وہ کہہ دیں کہ فلاں چیز تیری ہے، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ چور ڈاکو کا معاملہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے دے دیا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں تاجر کی ہے، یہ دے دیے، میں کہاں سے لے جاؤں؟ تو تاجر کو بھی معلوم ہو گیا، اس کے دل کو بھی پلٹا دیا، وہ بھی بھاگ دوڑ کے آیا اور آ کے کیا کیا، اپنی کنیز کو دے کے کہہ دیا کہ یہ درگاہ کی ہے، آج سے حضرت کے نام پہ دے دیتا ہوں، اور حضرت اندر سے اندر شفٹ کر دیے، جیبا لے کو جا کو مزے اڑا۔ اس طرح کے گندے واقعات لکھتے ہوئے جس کا ہاتھ نہیں کانپتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے اندر ایمان کچھ بھی باقی رہا ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ مالی عبادات، بدنی عبادات، ہر عبادت، زبانی عبادتیں، سب اللہ کے لیے ہم ہر قاعدے میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، کیا مطلب؟ تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن اس طرح ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سے اولیاء کے لیے بھی وہ تمام چیزیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو مسلمانوں اس طرح کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، قرآن و سنت سے سیکھو عقیدہ، کیونکہ اگر عقیدہ بگڑ گیا اور اسی پر موت ہو گئی تو پھر تو جہنم یقینی ہے، اور جنت وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رکھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، جب بلا لے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ بلا لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔